الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی قابل سعادت احترام جناب بزرگ حکیم میاں نور نقشبندی متعال العالی اور اسٹیج پر جلوہ فرما علماء اکرام کا جمع کفیل، آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ محفل منعقد ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بڑی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دور سے صرف جس نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اس کی بھی اگر شان ساری عمر بیان کرتے رہے تو ختم نہیں ہوتی. شام کو ہے ہی ایسے. بہرحال آج میں اس طرف توجہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جن کا نام مشہور و معروف کے حساب سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے آپ کے بہت سے نام اور صفات اور سلسلہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج منیر کی پہلی کرن ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ سراج منیر ایسی ہستی ہے جو خود بھی چمکنے والی ہے، دوسروں کو بھی چمکانے والی ہے. یہ کرن جو ہے ان کی یہ بھی ایسی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی چمکے ہیں اور دوسروں کو بھی چمکایا ہے، بلکہ جو آپ کا نام لے لیتا ہے وہ بھی چمک جاتا ہے. یہ آپ کی شان ہے اور آپ کشتہ عشق ہیں. آپ عشق کی اولیت کے اندر آپ کا اعلیٰ ترین مقام ہے. اور یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زندگی میں اگر روئے ہیں تو صرف اللہ کے خوف سے روئے ہیں، کبھی آپ نے ذاتی کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں روئے، بلکہ جب آپ کو ایک اور آپ کی خصوصیت ہے، جب آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی اس وقت آپ کے آنسو چھلکتے تھے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی خاص خصوصیت ہے. اور بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کا یہ فیض ملا ہوا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں. اس حوالہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دفعہ آنسو نکلے ہیں
جن کو عام طور پہ ہم بیان کرتے ہوئے اس طرح بیان کر جاتے ہیں کہ اس وقت فلاں تکلیف ہوئی تھی اس لیے آنسو چھلکے تھے، لیکن وہ حقیقت میں وہ وجہ نہیں تھی۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کے اندر باقی بھی بہت سے مشکلات ہیں، لیکن خصوصی طور پہ جو بیان کی جاتی ہے وہ غار کے اندر وہ سانپ کے ڈسنے والی تکلیف جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو وہ جب زہر کا اثر ہوا اور یہ جس طرح بھی عام طور، لیکن میرا وجدان اور طرف جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہیں، ان کی اس وقت سے لے کر ہمیشہ کے لیے یہی کوشش رہی ہے کہ کبھی صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان ہو جائے۔ یہ آپ کا مدعا رہا ہے، کوشش رہی ہے۔ اس لیے ہر موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیان فرما رہے ہیں تو پوچھا سب سے زیادہ شجاع بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ ماشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت، آپ نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ شجاع کون ہے، سب سے زیادہ بہادر؟ لوگوں نے پھر عرض کیا یا امیر المومنین آپ ہی قسمت پہ جانتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کی دلیل بھی تھی کہ جب جنگ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے کا موقع آیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس پہرا دینے کے لیے کون آئے گا، تو اس وقت سارے صحابہ میں سے کون اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، کس نے تلوار لی، کون آپ کا پہرا دیتا رہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ قربانی کی کوشش کی، لیکن غار کی رات اور ہجرت کی رات جب اس مقام پہ پہنچے، بڑی اور بھی لطف والی چیزیں ہیں کہ یعنی وہ غار جو تقریباً 5 کلومیٹر اونچی ہے، 5413 فٹ جس کی بلندی ہے، 1600 گز جس کی بلندی ہے، اس پر اپنے کندھوں پر اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور پھر غار کے اندر صفائی کی اور عرض کیا آقا تشریف لائیں، آپ تھک گئے ہوئے۔ تھکتا تو وہ ہے جو مزدوری کرتا ہے، ظاہری طور پر تو مزدوری حضرت صدیق اکبر نے کی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور پھر اٹھا کر لے گئے، لیکن نہیں، عاشق تھکتے نہیں، عاشق تھکتے بھی نہیں۔ عاشقوں کا یہ کام نہیں تھکنا اپنا اور اس قسم کے کام، بلکہ وہ اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب وہاں آرام کے لیے بلایا، آقا گود میں آ گئے اور ایڑی اس سوراخ پر رکھی ہوئی تھی جو کپڑے سے نہیں باندھ ہوا تھا، تو اس میں سے جب ڈنگ لگا تو اس میں جو عشق کی بات ہے، جو حقیقت کی بات ہے، جو محبت کی بات ہے، جو کشتہ عشق کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اب محسوس کر لیا۔ دنیا میں ہم سب کو جب کبھی سانپ ڈس جائے یا اس طرح کا کیڑا ڈس جائے تو پھر ہم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اب سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جب ڈنگ لگا، آپ نے محسوس کیا کہ اب آقا پر قربان ہونے لگا ہوں۔ جب یہ محسوس کیا تو خوشی اتنی ہوئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور وہ آنسو بطحا کے چہرے پر گرا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس طرح یہ حضرت صدیق اکبر نے محسوس
کر لیا کہ آج پیارے آقا پہ قربان ہو جاؤں گا، لیکن پیارے آقا کب اس طرح کسی کو ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق ابھی نہیں وہ وقت قربانی والا آیا، ابھی آگے کا سلسلہ چلنا ہے، لاؤ ایڑی لاؤ، لابے دن مبارک لایا اور آگے کام چل گیا۔ تو دوستو یہ کشتہ عشق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو قربانی کا موقع ملا، چاہے جان کی قربانی، چاہے مال کی قربانی، چاہے اولاد کی قربانی، یہ تین دنیا میں ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں۔ جان بھی ہر وقت قربان، مال جیسا کہ وہ حدیث پاک ہے کہ سب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں بتا رہے تھے، آپ نے علماء سے سنا بھی ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ تین چیزیں فرمائی، آقا میری دنیا و معافیہ سے سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے النظر علی وجہ رسول اللہ، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہو، آنکھ ہو اور بدعا کا چہرہ ہو، بس تکتا رہے۔ یہی صدیق کی ساری دنیا سے دنیا معافیہ میں سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ صدیق اکبر ہو اور بدعا کا چہرہ ہو، اور پھر خصوص ایک اور بھی خواہش ہوتی ہے ہر عاشق کی، بلکہ کہ میرا محبوب ہو اور اس حال میں دیکھو کوئی اور نہ دیکھ رہا، تو غار میں یہ بھی معاملہ ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بدعا کا چہرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھ تھی، اب کوئی اور نہیں تھا۔ ایک یقول لصاحبہ، جب اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس وقت غم کیا ہونا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوش ہو رہے تھے، آج صدیق کی مراد پوری ہو رہی ہے، میرا محبوب سامنے ہے اور دنیا کی کوئی آنکھ سے دیکھ نہیں رہی، صرف دیکھ رہی ہے تو میرے صدیق اکبر کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ میری سب سے قربان جائیں کشتہ عشق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سب سے پسندیدہ چیز کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھ ہو، بدعا کا چہرہ ہو، بس تکتی رہے۔ دوسری بات کہ مال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پائے، محنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرے، پسینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رہے، اور جب اس کو خرچ کرنے کی باری آئے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چاہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ مبارک پڑھا ہے، اس وقت 40,000 دینار آپ کے پاس، 40,000 دینار، اور ہجرت سے پہلے 35,000 دینار قدموں پہ قربان، 5,000 دینار جو ہیں وہ ہجرت کے وقت لے کر چلے، جو بعد میں وہ بھی قربان کر دیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اولیت آج بلکہ بعض ایک نعرہ چلتا ہے کہ دم دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، لیکن یہ خاص لوگوں نے بنایا، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر کرتے ہیں، بڑے عظیم و شان ہستی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن پہلا نمبر جس کا ہے اسی کا ہے، پہلا نمبر جس کا ہے اسی کا ہے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ہستی جو دوسرے نمبر والی ہے، اس نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے کہ میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں، لیکن وہ بھی نہیں آ سکتے۔ ظاہری روایات ہیں، بہت سی روایات ہیں، جیسا کہ وہ جنگ کے موقع پر مال لانے کے بارے میں تھا کہ آج بڑا مال ہے، آدھا مال میں رکھتا ہوں گھر میں، آدھا لے لے تو آج پہلے نمبر پہ آ جاؤں، لیکن یہ نہیں پتا پہلے نمبر والا جو ہے وہ ایسے نہیں آتے تھے۔ جب پہلے نمبر والے آئے،
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر والوں سے پوچھا کیا چھوڑ گئے ہو، کیا لے گئے ہو؟ آدھا گھر چھوڑے ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ پہلے نمبر والا آیا، تھوڑا سا سامان تھا۔ حضرت عمر فاروق نے خوش ہو رہے تھے آج نمبر لگ جائے گا، لیکن جب پوچھا صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو تو عرض کیا آقا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے۔ نعرہ تکبیر، بلکہ آپ سے اس حوالہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی کے کاموں میں بڑھنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی محنت کی، لیکن آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں جو آپ کے وصال کے بعد بھی ایسا ہوا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا وصال مبارک ہوا تو آپ نے دوستوں باپ سے پوچھا کہ کوئی عمل بتاؤ جو ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، میں بھی وہ کروں۔ تو لوگوں نے بتایا اس پہاڑ کی طرف روز جایا کرتے تھے، تو پتہ نہیں کوئی خدمت کسی کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح وہ انہوں نے بتایا کھانا وغیرہ لے کے جاتے تھے، کھانا لے کے چل پڑے، پہاڑ پر گئے، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ آپ نے مزید غور کیا، ایک طرف سے کچھ ذکر کرنے کی آواز آئی، اس طرف چل پڑے۔ اللہ حضرت کیاس کے دیکھا کہ ایک لبینہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، سوچا اسی کی خدمت کرنے آتے ہوں گے، آج میں بھی یہ نمبر لگا لیتا ہوں، شاید میرا بھی نمبر بن جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے پاس بیٹھ گئے اور لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا۔ جب اس کے منہ میں لقمہ گیا تو وہ نبینہ ذاکر کہنے لگا ہائے میرے صدیق کا مثال فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے ارے ذاکر تجھے میں نے بتایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، تجھے کیسے پتہ چل گیا ہے کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے یہاں؟ میں تو خفیہ طریقے سے خاموشی کے ساتھ آیا تھا، سارا عمل خاموشی کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ابو بکر کو یہ بھی پتا تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ لقمہ اپنے منہ میں چھپا کے میرے منہ میں ڈالتے تھے، آج جب بغیر چھپائے میرے منہ میں لقمہ آیا ہے تو میں نے محسوس کیا میرا ابو بکر۔ اس قدر صرف ادھر ہی عشق نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ساتھ بھی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ بھی آپ کا پیار ہے، دونوں طرف ادھر بھی کچھ تھا عشق اور ادھر عشق بانٹا ہے۔ جو آپ کے قریب اگر آج بلال حبشی کا عشق بیان کیا جاتا ہے تو وہ بھی فیض ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خبیب رومی کا عشق بیان کیا جاتا ہے وہ بھی فیض ہے اس کچھ کا عشق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کس کس کے نام ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری پسندیدہ چیز کہ مال صدیق اکبر کا ہو اور قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو جائے، اور اسی طرح تیسری چیز کہ ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری اولاد ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہو۔ تو آپ نے ہجرت کی بات صرف آپ نے خود ہی نہیں بلکہ آپ کو جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اے صدیق ایک وقت آئے گا کہ ہم دونوں ہجرت کر کے جائیں گے، جب ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دروازے کی طرف آئے ہیں، دروازہ کھلا ہوا تھا اور آپ کو نہ کھٹکانے کی زحمت ہوئی، نہ کوئی ایسا عمل ہوا، بلکہ آپ کے پاؤں کی آہٹ آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دروازے پر پہنچ گئے اور آقا کا استقبال کیا۔ تو اسی طرح آخری لمحہ وصال کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہوا، اور آپ نے بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، ان کو قبر میں اتارا ہے، مجھے بھی تو نے غسل دینا ہے اور قبر میں اتارنا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل دے کر جنازہ سلسلہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ لا کے اجازت مانگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. لیکن ایک خاص لمحہ، اس خاص لمحے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر خاص کیفیت طاری ہو گئی. جب وہ کیفیت ہٹی، صحابہ نے پوچھا اے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا دیکھا ہے؟ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. کیا دیکھا ہے؟ فرمایا ادھر سے میں ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیش کر رہا تھا، اور ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے پیارے گورے گورے ہاتھ اٹھائے ہوئے میرے پیارے صدیق کو وصول فرما رہے ہیں. اس طرح وصول فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، محبت اور پیار عطا فرمائے. ہمیں بھی قبر کے اندر اسی طرح دیدار ہو، ہم سب کا کام بن کے اللہ رب العزت کو قبول کرے.